بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، غلط اور درست، ان کے درمیان کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ آج کی آیت مبارکہ اسی سلسلے میں ہے، جس کا موضوع ہے سچ اور جھوٹ کا ربانی فیصلہ۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بل آتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون بل آتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون اور سورۃ المؤمنون کی آیت مبارکہ ہے 90۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ اتیناہم، ہم ان کے پاس لائے ہیں بالحق، حق، وانہم، اور بلا شبہ یہ لکاذبون، جھوٹے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے اور بلا شبہ یہ جھوٹے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ توحید کا پیغام ان ظالموں تک پہنچ چکا ہے واضح دلائل کے ساتھ، اور یہ جھوٹے کس معنوں میں ہیں، بلکہ کس معنی میں ہیں، یہ بھی معزز خواتین و حضرات مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کو جھوٹے ان معنوں میں قرار دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں جس کی ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ جس طرح کہ اسی سورہ مبارکہ کے اختتام پر آیت مبارکہ آ رہی ہے، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنائے جبکہ اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو ایسے ظالم کا حساب اس کے رب کے ہاں ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ کافر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کو لانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرک کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے کہ وہ دلائل کی پیروی کریں، حق کی پیروی کریں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی آنکھوں پر ایک پٹی بندھی ہوئی ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرنی ہے، جس طرح کہ سورہ زخرف کی 23ویں آیت مبارکہ آگے آ رہی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ آیت مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ ان کے پاس سب سے بڑا جو ثبوت یا سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہی ہے، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کام کرتے ہوئے پایا اور ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہم تو ان کی پیروی کریں گے۔ اس پر قدر تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، خاص طور پر امام ابن جریر فرماتے ہیں، مل امر کما یزعم هؤلاء المشركون بالله من ان الملائکۃ بنات اللہ وان الآلہۃ والاصنام آلہۃ من دون اللہ، کہ کیسا عجیب و غریب دعویٰ ہے ان مشرکین کا کہ وہ اللہ کو، جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ بت جو ہیں یہ اللہ کے سوا معبود ہیں،
امام بقائی کہتے ہیں کہ ہر جگہ انکار نفی کے معنوں میں نہیں ہوتا، لیکن یہاں نفی کے معنوں میں ہے۔ معنی یہ ہے کہ لیس الامر کما یقولون لم نأتہم بسحر، بل کہ ایسی بات نہیں ہے جس طرح یہ کہتے ہیں، ہم نے ان پر کوئی جادو وغیرہ نہیں کیا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہم تو ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں سے ایک اور بات کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور وہ یہ کہ حق کا تعلق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ کوئی بد نصیب وحی سے ہٹ کر حق کا دعویٰ کرے تو اس کا یہ دعویٰ باطل ہے، اور وہ حق چاہے قرآن کی شکل میں ہو چاہے حدیث کی شکل میں ہو۔ امام مقاتل بن حیان، امام رسعنی اور اسی طریقے سے دیگر مفسرین کرام، جن میں امام واحدی، امام یحییٰ بن سلام، ابن ابی زمانین اور دیگر مفسرین کرام شامل ہیں، فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمُشْرِكِينَ لَكَاذِبُونَ فِي دَعْوَاهُمْ الشَّرِيكَ وَالْوَلَدَ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَنَفْيِهِمُ الْبَعْثَ، کہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ تو ہو چکا کہ ان ظالموں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جو یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں، اور بعث یعنی قیامت کے دن کی نفی کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، واحد تفسیر میں اسی پر بات کرتے ہوئے صاحب کتاب نے مزید اس بات کو اس انداز سے آگے بڑھایا کہ حق ہے توحید، حق ہے رسالت، باطل کیا ہے؟ شرک۔ باطل کیا ہے؟ رسالت کی نفی۔ باطل کیا ہے؟ قیامت کی نفی۔ اور باطل کیا ہے؟ ہر دور کے نبی اور رسول کی نافرمانی۔ یہاں پر ایک بڑی قیمتی بات واحد تفسیر میں اور وہ لکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے۔ میں چند لمحات پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ یا تو حق ہے یا باطل۔ اگر آپ کہیں کہ ان کے درمیان کوئی چیز ہے تو یہ بالکل نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم جی سیکولر ہیں، نہ ہم کفر کے ساتھ ہیں نہ ہم اسلام کے ساتھ ہیں، بالکل غلط بات کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، یاد رکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ سیکولر کا معنی لا دین کرنا، یہ بات غلط ہے۔ دنیا کی کسی ڈکشنری میں سیکولر کا معنی لا دین نہیں کیا گیا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، جس طرح کے تفسیر المراغی اور تفسیر روح البیان وغیرہ میں پوری تفصیل موجود ہے کہ جو انسان حق کی راہ پر نہیں چلتا، یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ باطل کی راہ پر چل رہا ہے۔ جو انسان اللہ تعالی کی نہیں مانتا، یہ بات 1000% درست ہے کہ وہ شیطان کا پجاری ہے، وہ شیطان کی راہ پر چل رہا ہے۔ تو سچ اور جھوٹ کا فیصلہ اللہ رب العزت نے کر دیا کہ سچ وہ ہے جو اللہ تعالی نے عرش پر سے نازل کیا، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا حدیث مبارکہ کی شکل میں، اور جو وحی نہیں وہ ذاتی موش گافیاں تو ہو سکتی ہیں لیکن حق نہیں ہو سکتا۔ حق کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ باطل ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔
اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔